السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں یمنا مقبول۔ پیش ہیں سندھ بھر کی اہم خبریں۔ چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر IG سندھ ڈاکٹر کلیم امام نے تمام DIGs کے شہر میں سیکیورٹی کے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ IG سندھ نے کہا کہ چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات پر عمل درآمد کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان رینجر سندھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے روابط کو ممکن بنایا جائے تاکہ مجالس، جلوسوں سمیت مرکزی اجتماع گاہوں پر اور دیگر مقامات پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسنیپ چیکنگ پوائنٹس اور پیٹرولنگ کے عمل میں بالخصوص مساجد، امام بارگاہوں کے علاوہ مرکزی شاپنگ سینٹرز پر ہجوم، پبلک مقامات اور اہم تنصیبات و عمارتوں کو لازم طور پر فوکس کیا جائے۔ تھانہ ٹو تھانہ روابط اور جرائم کے حوالے سے معلومات کی شیئرنگ ضرور کی جائے تاکہ فوری کارروائی کر کے جرائم پیشہ عناصر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سعید غنی کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام کے مسائل سنے۔ وزیر مراد علی شاہ کے میٹرو ویل پہنچنے پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جیے بھٹو کے نعروں سے استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ عوام نے جاری کراچی صفائی مہم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے اورنگی ٹاؤن کا دورہ کیا۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 10 اسکول کے سامنے قائم کچرا کنڈی پر وزیر اعلیٰ سندھ بھرم ہو گئے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سڑک پر موجود کچرے کو فوری صاف کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن ہمارا علاقہ ہے، یہاں ترقیاتی کام کروائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ UC لیول پر بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بھی حل کر رہے ہیں۔ میں نے کل DMCs کے چیئرمینوں اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ 6 گھنٹے طویل اجلاس کیا۔ 70% کچرا اٹھا لیا ہے، ابھی 30% باقی ہے۔ DG رینجرز نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف شہر میں تمام وننگز کمانڈر کو اسنیپ چیکنگ اور پیٹرولنگ کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کو لگام دینے کے لیے DG رینجرز نے رینجرز کو سڑکوں پر آنے کا حکم دے دیا۔ رینجرز ذرائع کے مطابق اسٹریٹ کرائم کے خلاف مؤثر حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ رینجرز انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی جانب سے ATM اور عوامی مقامات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ساتھ مل کر اسٹریٹ کرائم کے انسداد پر کام کریں گے۔ کراچی کی تمام مرکزی شاہراہوں پر رینجرز کا گشت بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھینس کالونی پہنچے تو جیالے آپس میں ہی الجھ پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھینس کالونی کا دورہ کیا اور عوام کے مسائل سنے۔ اس دوران جیالے آپس میں الجھ پڑے۔ MNA آغا رفیع اللہ اور جیالوں میں تلخ کلامی ہوئی، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ آغا رفیع اللہ کو جیالوں سے الجھنے سے روکتے رہے۔ جیالے وزیر اعلیٰ کو اپنے علاقے لے کر جانا چاہتے تھے۔ سکھ یاتریوں کو پاکستان کی سیر کروانے کے لیے خصوصی ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے روانہ۔ ریلوے حکام کے مطابق سکھ یاتریوں کے لیے ننکانہ صاحب سے کراچی کے لیے خصوصی ٹرین صبح 10 بجے روانہ ہوئی، جو آج 11:50 پر سٹی اسٹیشن کراچی پہنچی۔ ننکانہ صاحب سے روانہ ہونے والی خصوصی ٹرین شورکوٹ، خانیوال، روڑی، نواب شاہ اور کینٹ اسٹیشن سے ہوتی ہوئی سٹی اسٹیشن پہنچی ہے۔ سکھ یاتریوں کو ٹرین میں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ ایک حصہ گرو گرنت کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ یاتری سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر حاضری دی، چادر چڑھا کر 276ویں عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ، اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی موجود تھے۔ گورنر سندھ نے بھٹ شاہ پر راگ رنگ کی محفل میں بھی شرکت کی۔ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر مقامی ہوٹل میں بیسک نیڈز پاکستان کے تعاون سے ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں اسکولوں، کالجز کے اساتذہ، ڈاکٹرز اور بزنس کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ارشد جمال نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیسک نیڈز پاکستان کے کام کو سراہا اور چیمبر آف کامرس کی جانب سے ورکشاپس اور ٹریننگ کے لیے FPCCI کی بلڈنگز استعمال کرنے کی پیشکش کی۔ بیسک نیڈز پاکستان کے COO ڈاکٹر آفاق قاضی نے کہا کہ ذہنی امراض کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات ہونے چاہیے۔ پروگرام کی ہیڈ ڈاکٹر فضا یاسمین نے کہا کہ ذہنی امراض کی روک تھام اور پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے بیسک نیڈز پاکستان کا ساتھ دیں۔ تقریب کے اختتام پہ شرکا نے بیسک نیڈز پاکستان کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ دیکھتے رہیے DNN نیوز۔